اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام عفت النساء ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس سے ہے۔ بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس CSS کی اور PMS کی تیاری کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے کہ اکیڈمیز وغیرہ بند ہیں اور جو تیاری کے حوالے سے گائیڈ لائن چاہیے وہ ان کی اتنی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے کہ وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ایگزام کے لیے۔ تو کرونا کی وجہ سے ہم اب جو ہے وہ انٹریکشن کو بھی ظاہر ہے رجسٹ کر رہے ہیں اور وہ اس میں بھی ڈکلائن آیا ہوا ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنے کی بجائے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو جونیئرس تیاری کر رہے ہیں ان کو فیس بک کے ذریعے اور یہ اس کے یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ جب بھی مجھے ٹائم ملے تو میں کوئی نہ کوئی کسی سبجیکٹ کا ایک ٹاپک پڑھا دیا کروں۔ تو آج میں پڑھ رہی تھی سوشیولوجی اور اس میں نے ایک ٹاپک پڑھا ہے ڈیوینس۔ ڈیوینس جو ہے یہ اس کے حوالے سے کویسچن ضرور آ جاتا ہے سوشیولوجی کے پیپر میں۔ وہ لوگ تمام اسٹوڈنٹس جو سوشیولوجی آپٹ کرتے ہیں CSS اور PMS میں ان کو اس ٹاپک کو وہ ہر صورت تیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت ہی اسینشیل ہے اور یہ ضرور اس کا کویسچن آ جاتا ہے۔ تو ڈیوینس جو ہے وہ بیسیکلی میں آپ کو پڑھاتی ہوں کہ یہ پہلے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ ڈیوینس ہے کیا۔ ڈیوینس جو ہے یہ ہے کہ آپ کس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ بیہیویئر یا نارمز جو سوسائٹی کے ہیں یا جو نارمیلٹی ہے سوسائٹی کی جو اس سے کس طرح سے کوئی ڈیویٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیوینس۔ تو اس کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کریں گے، اٹس اے بیہیویئر دیٹ وائلیٹس ایکسپیکٹڈ نارمز اینڈ دا اسٹینڈرڈس آف کنڈکٹ آف اے سوسائٹی۔ تو ڈیوینس جو ہے یہ کس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی اب نارمل چیز ہے؟ نہیں، ڈیوینس جو ہے یہ کوائٹ نارمل ہے کیونکہ سوسائٹی کے سب لوگ جو ہیں وہ 100% کنفارمسٹ نہیں ہو سکتے۔ ضرور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے سیٹ پیٹرنس کو وائلیٹ کرتے ہیں، آئدر وہ کرمنل فارم میں کرتے ہیں یا وہ جو ایک نارمل سافٹ ایکسپیکٹڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، جیسے مورز یا فوک ویز، مطلب کسی سے کوئی چیز لینے کے بعد اس کو شکریہ ادا نہ کرنا بھی ایک ڈیوینٹ ہے، لیکن یہ انفارمل ڈیوینسی میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی مختلف ڈیفینیشنز جو ہمارے سوشیولوجسٹ نے دی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ہنٹن اینڈ ہارٹن کی ہے۔ ہنٹ اینڈ ہارٹن کی ڈیفینیشن ہے کہ اینی فیلئر ٹو کنفرم ٹو دا کسٹمز آف اے سوسائٹی از کالڈ ڈیوینس۔ اور اسی طرح یہ لوئس ویسٹر نے دی ہوئی ہے کہ بیہیویئر دیٹ از کنٹریری ٹو دا اسٹینڈرڈس آف کنڈکٹس اور سوشل ایکسپیکٹیشنز از کالڈ ڈیوینس۔ تو میرے خیال سے تو آپ پہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وائلیشن جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈیوینس ہے۔ سگنل وائلیٹ کرنا بھی ڈیوینسی ہے، ایک بہت جو ایکسٹریم حد تک کرائم کرنا جیسے کسی کا مرڈر کر دینا وہ بھی ڈیوینسی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ڈیوینٹ کی اتنی بڑی رینج ہے، مائلڈ ڈیوینسی سے لے کے تو ایکسٹریم جو ڈیوینسی ہے وہاں تک اس کی رینج ہے۔ اب اس کو ہم اس کی ٹائپس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ڈیوینسی دو طرح کی ہے، ایک نان فارمل، ایک فارمل۔ نان فارمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو سوسائٹی کے نارمل سیٹ پیٹرنس ہوتے ہیں جن کو ہم فوک ویز اور مورز کہتے ہیں ان کو وائلیٹ کرنا جو ہے وہ نان فارمل ڈیوینسی کہلاتا ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ فارمل ہے جس کو ہم کرائم بھی کہتے ہیں۔ اور کرائم جو ہے وہ ہے جس کے لیے باقاعدہ ہمارے لا ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کے تحت اگر آپ کوئی ڈیوینسی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کرمنل وے میں جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اب آپ کو ذرا کرائمس کی ٹائپ بھی بتا دیتے ہیں۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو فارمل ڈیوینسی ہے نا اس کی آگے ٹائپس بھی آ جاتی ہیں کہ کون کون سی ہے۔ اس میں ہے ایک تو ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی، دوسرا ہے کرائم اگینسٹ پرسن، تیسرا ہے مورل کرائمز، چوتھا ہے آرگنائزڈ کرائمز جو کہ مزید آگے دو طرح سے ہیں، وائٹ کالر کرائم اینڈ دا کارپوریٹ کرائم۔ یہ میں آپ اپنے نوٹ سے پڑھ رہی ہوں جو میں نے اپنی تیاری کے دوران بنائے تھے، میں انہیں کو تلاش کیا اور آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی جیسے تھیفٹ اور فراڈ یا امبیزلمنٹ۔ اسی طرح جتنی بھی وائلنٹ کرائمز ہیں جیسے روبری کرنا، مرڈر، آرگنائزڈ کرائمز جو ہیں لائک جو ہماری ایلیٹ کلاس یا ایسے کارپوریٹ وے میں جو کر لیتی ہیں آرگنائزیشنز یا کمپنیز، فراڈ کر لینا یا جو ای کرائم ہو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کہ اس کی تھیریز کیا ہیں۔ ڈیوینسی جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کی بہت طرح کی تھیریز ہیں، بیولوجیکل تھیریز ہیں جیسے لومبروسو کی تھیری ہے اور ولیم شیلڈن کی تھیری ہے، ایک XYY کروموسوم تھیری ہے۔ میرے خیال سے یہ میں ابھی جو بول رہی ہوں تھیریز آپ ان کو سرچ کر لیجئے گا۔ ان میں جو ان کا جو کرکس ہے، جو ان میں سے بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ بیولوجیکلی بھی ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا جو
ان کا جو ایکسٹیریئر ہوتا ہے وہ ایک نارمل ہیومن بینگ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ایک تھیری ہے, مطلب یہ دس از ناٹ سم تھنگ 100% کریکٹ. اس کے بعد سائیکولوجیکل تھیری جو ہے یہ کہتی ہے, یہ ہمارے سگمنڈ فراؤڈ جو ہیں, جو فادر آف سوشیولوجی ہیں, انہوں نے دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی جو اسٹیجز ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, ایڈ, ایگو اینڈ دا سپر ایگو, ان اسٹیجز میں ہی جو ہے وہ آپ کی کرمنل بیہیویئر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ڈیوینسی کی ایک بیہیویئر تھیری بھی ہے. جیسے بیہیویئر, انسان جو ہے وہ بالکل اپنے بیہیویئر کو رسپونڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے کرنے سے زیادہ ریوارڈ مل رہا ہے تو آپ پھر وہی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ رابری کرنے سے جلدی وہ پیسہ آ جائے گا, جیسے چوروں کو لگتا ہے کہ چوری کرنے سے جلدی جو ہے وہ ہمیں ریوارڈ مل جاتا ہے. تو بیہیویئر بھی یہ ہے کہ ہم ایسی اسٹیمولائی کو زیادہ کوئکلی رسپونڈ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریوارڈ دے گی. اس کے بعد ریشنل چوائس تھیری. ریشنل چوائس تھیری یہ کہتی ہے کہ بہت انسان میں بہت عقل ہے, انسان میں بہت سوچ سمجھ ہے, بہت ریشنلی جو ہے وہ آپ چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ان کے نتائج کو تو کام کرتے ہیں. تو جو کرائم بھی آپ کرتے ہیں, یہ ڈیوینسی بھی کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. سوشیولوجی تھیری, سوشیولوجیکل تھیری جو ہے وہ ایک ایمل درخائم نے بھی دی ہے, ایک رابرٹ مارٹن نے بھی دی ہے. یہ کیٹیگری کہتی ہے کہ جو ڈیوینسی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہو گئے جو کہ انوویٹرز ہیں. اب وہ جو ہے نا انوویٹرز, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹڈ مین ہے نا وہ تو استعمال نہیں کرنا, بس راتوں رات جو ہے وہ ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں, لیکن آگے سے حاصل جو کرنا چاہتے ہیں, جو ان کا گول ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. مطلب ان کا موڈ جو ہے وہ چیزوں کو, اپنے ایمز کو یا اپنے گولز کو اچیو کرنے کا نیگیٹو ہوتا ہے, لیکن آگے وہ جو ایم ہوتا ہے, جو مطلب چوری کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ چوری کر کے جو ہے وہ اپنے لیے ایک اسکوٹر لینا چاہتا ہے ایک چور. ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کا مین غلط ہے, لیکن آگے وہ جو چیز خریدنا چاہتا ہے وہ اس کے استعمال میں آ جائے گی. اس کے بعد ریچولزم ہے, ریٹریٹزم ہے, ریبیلین ہے. ان میں اب سب کے موڈ اور ہیں اور آگے ان کے گولز اور ہیں. یہ میں کسی دن آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گی. فی الحال میں آپ کو ڈیوینس کا ایک اسکیلیٹن بتا رہی ہوں کہ اگر ڈیوینس کا ٹاپک آئے تو ہم اس میں کیا کیا لکھیں گے. اس کے علاوہ ایک لیبلنگ تھیری ہے. لیبلنگ تھیری جو ہے یہ بہت اہم تھیری ہے, یہ ہاورڈ بیکرز نے دی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اسٹگما اٹیچ کر دیتے ہیں نا, لیبل کر دیتے ہیں بچپن سے ہی. اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی تو اس کو بار بار کہا جی, ایک دفعہ اگر کسی نے چوری کی تو اس کو بار بار کہا کہ جی نہیں تم تو ہو ہی چور, تم نے تو تب بھی چوری کی تھی. مطلب وہ زندگی میں 10 دفعہ اس کو ریپیٹ کروانے سے تو وہ لیبل ہو جاتا ہے جب بندہ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ لیبل تو پہلے ہی ہے, تو ابھی مجھے پھر اتنا جو ہے وہ کنفارمسٹ یا سوسائٹی کے ایکسیپٹڈ نارمس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کیا ضرورت ہے, میں اسی لیبل کو ہی کیری کرتا ہوں. اس کے بعد آگے اسٹرکچرل اسٹرین تھیری. اسٹرکچرل اسٹرین تھیری یہ کہتی ہے کہ جب اسٹرکچر میں اسٹرین آیا ہوتا ہے یا اسٹریس آیا ہوتا ہے, یہ ایمل درخائم نے دی تھی, مطلب نارم لیسنس ہوئی ہوتی ہے, یا کوئی لوگوں کو ایکسیس جو ہے وہ ایکول نہیں ہوتی جو بھی لیگل مینز ہیں, یا ان کو چیزوں کو اٹین کرنے میں ان کی ایکول ایکسیس نہیں ہوتی, جب انومی ہوتی ہے, جب قانون جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ایکول نہیں ہوتا, تو اسٹرکچر میں ایک اسٹرین آ جاتا ہے, تب بھی لوگ ڈیوینٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھے کا بھی شاید وہی انجام ہو رہا ہے, برے کا بھی وہ ہو رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ اسٹرین اسٹرکچر اسٹرین تھیری کے وہ زمرے میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد آ گیا کلچرل ٹرانسمیشن تھیری. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے نا, یہ بھی بالکل جیسے کلچر ٹرانسفر ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے. بچہ جو ہے نا وہ لرن کرتا ہے چیزوں کو. وہ کہاں سے لرن کرتا ہے, وہ اپنی سوسائٹی سے لرن کرتا ہے, وہ اپنے پیرنٹس سے لرن کرتا ہے. اگر ایک باپ جو ہے وہ جیب کترا ہے, وہ تو اس کا بیٹا جو ہے وہ کانشیسلی انکانشیسلی یہی سیکھ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ یہی لرن کرے گا, اور اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ میں بھی جیب کترا بنوں. اس کے بعد آگے کنٹرول تھیری. کنٹرول تھیری جو ہے وہ یہ تھوڑی سی باقی تھیری سے مختلف ہے. یہ کہتی ہے کہ یہ ہر کوئی ڈیوینٹ نہیں بھی ہوتا, کچھ لوگ موقع ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کنفرمسٹ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ کنٹرول انسان میں کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوشل نارمس کے ساتھ اٹیچ رہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, اس کی اپنی سوسائٹی کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے, اس کے بلیف زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو یہ کنٹرول تھیری یہ کہتی ہے کہ ہر کوئی ڈیوینٹ نہیں بھی ہوتا. کچھ لوگ اپنی سوشلائزیشن میں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اپنے بلیف میں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, تو وہ پھر ڈیوینٹ نہیں بھی ہوتے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ڈیوینسی ہے یہ ہم کیوں آ جاتی ہے سوسائٹی میں. اب ڈیوینٹ لوگ ہوتے کیوں ہیں, یہ سم ٹائم یہ بھی کویسچن آ جاتا ہے
کہ وٹ آر دا کازز آف دا ڈیوینسی. تو ڈیوینسی کی کازز ایک تو یہ ہیں کہ آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ امپراپر ہوئی ہے. جو اسٹیج تھا وہ سوشلائزیشن کرنے کا، وہ چاہے پیرنٹس کے پاس تھا یا جہاں یا کوئی آپ کے گرینڈ فادرس کے پاس تھا، وہ سوشلائزیشن جو ہے وہ دیٹ از ویک. اس کے بعد آ گیا کہ لیک آف ایجوکیشن، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سی چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ چل پاتا، اس سے بھی ڈیوینٹ ہوتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن، ہماری جو ہیں جو لوگ اپنے دین سے دور ہوتے ہیں اور جو دینی کتابوں سے دور ہوتے ہیں، اوبیسلی وہ پھر ان تک موریلٹیز کی باتیں نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی ڈیوینٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لیک آف جو ہے وہ بیسک فیسلٹیز، جب لوگوں کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے، تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ وہ گیمبلنگ کر لیں، ڈکیٹی کر لیں، تھیفٹ کر لیں، کرائم کر لیں. اس کے بعد آ گیا جو ہے ڈیزائر آف اکمولیشن آف ویلتھ، مطلب ایک لمٹ لیس ڈیزائر کہ ہکس اینڈ کروکس کے ذریعے جو ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس آ جائے. میس میڈیا جو ہے وہ بھی رول پلے کرتا ہے. لوگ بہت سی چیزیں ٹی وی سے لرن کرتے ہیں کہ کس طرح سے کرائم کرنا ہے اور پھر اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیوینسی کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو جو ہے وہ ڈیوینس جو ہے وہ کیا ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے؟ نہیں، ڈیوینس ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا. اس کے پازیٹیو فنکشنز بھی ہیں. جو ہمارے جتنے بھی لوگ نارمس سوسائٹی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، ریفارمس، وہ شروع میں ہمیں ڈیوینٹ لگتے ہیں لیکن سم ٹائم بہت اچھی چیزیں وہ لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیوینسی جو ہے وہ ان کی وجہ سے سوشل چینج آ جاتا ہے اور بعض اوقات بہت پازیٹیو ہوتا ہے. ڈس فنکشن اس کے کیا ہیں؟ ڈس فنکشن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ٹرسٹ کو ختم کرتا ہے سوسائٹی میں، یہ کرائم کو بڑھاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ سوشل آرڈر کو یہ تھریٹ کرتا ہے، سوشل کنٹرول کو یہ تھریٹ کرتا ہے، اور بہت سے اس کے ڈس فنکشنز ہیں. تو ڈیوینس جو ہے اس کے کنٹرول کے لیے پھر ہم نے کیا طریقہ کار ہیں وہ ہم اگلی جو ہے وہ اس میں پڑھیں گے. فی الحال میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ڈیوینس ہوتا کیا ہے، ڈیوینس کی ٹائپس کتنی ہیں، ڈیوینس جو ہے وہ کہاں سے لرن ہوتا ہے، یا ڈیوینس کے حوالے سے تھیریز کیا ہیں، ڈیوینس کے فنکشنز کیا ہیں، اور ڈیوینس کے ڈس فنکشن کیا ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیوینس کی سمجھ لگی ہوگی. یہ سوشیولوجی کا ٹاپک ہے اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ.